السلام علیکم سامعین، یاد ربوہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مکرم محترم ماسٹر عبدالرب صاحب، آپ بہت لمبا عرصہ تعلیم الاسلام اسکول کے میں پڑھاتے رہے اور اس کے بعد اسکول کے پرنسپل بھی رہے، تو ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو ماسٹر صاحب، ویلکم ٹو یاد ربوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ پل صاحب۔ تو میں بنیادی طور پہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا خاندانی تعارف کرا کے ضرور پھر اصل موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارا گھرانہ جو تھا نا، بنیادی طور پہ ایک مذہبی گھرانہ تھا۔ میرے والد صاحب نے 1903 میں بیعت کی تھی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پھر ہم پارٹیشن کے بعد پاکستان چلے آئے اور شور کوٹ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا 497، وہاں ہم سیٹل ہو گئے، آباد ہو گئے۔ کچھ زمین الاٹ ہوئی والد صاحب کو، اچھا، تو اس پہ ہی ہماری گزر اوقات تھی۔ کوئی 2 مربے کے قریب زمین تھی، ہم 4 بہن بھائی تھے۔ تو وہ دینی ماحول تھا وہاں، بالکل وہی جو میری زیادہ تر زندگی جو ہے وہ ربوہ میں گزری ہے۔ اچھا، پرائمری میں نے اپنے گاؤں سے کیا تھا، پھر 1955 میں ربوہ موو ہو گیا میں۔ وہاں میری بہن تھی، وہ جو سمی صاحب کی والدہ تھی، وہ میری اسٹیپ سسٹر تھیں، میری یوٹرل سسٹر نہیں تھی۔ تو بہرحال انہوں نے مجھے بڑے پیار سے، محبت سے انہوں نے ہمیں پڑھایا، وہاں رکھا، وہیں پہ انہوں نے ملازم کروایا۔ وہاں پہ میرے بہنوئی تھے چوہدری عبدالرحیم صاحب، وہ بعد میں آڈیٹر بھی رہے، صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے، اور وہیں سے ریٹائر ہوئے تھے، اور اس وقت اسکول میں کلرک تھے۔ تو میں نے پھر 1965 میں اسکول جوائن کیا ہے۔ اچھا، تو بنیادی تعلیم ساری میٹرک تک تعلیم ربوہ سے ہی حاصل کی ہے۔ اچھا، چھٹی کے بعد 2 سال کے لیے میں باہر چلا گیا تھا، وہاں کوئی حویلی بہادر شاہ ایک مشہور گاؤں ہے، اچھا، جو آج کل بجلی کے منصوبے کے لحاظ سے زیادہ مشہور ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں میں نے کوئی 1957 میں ورنیکولر فائنل کا امتحان پاس کیا تھا، پھر دوبارہ ربوہ میں آ کے داخل ہو گیا تھا، اور 1959 میں نے وہاں سے میٹرک کیا۔ پھر 1963 میں ٹی آئی ہائی اسکول ربوہ سے میں نے بی اے کیا، اور پھر 1965 میں بی ایڈ کیا۔ اچھا، اچھا، تو جس دن جنگ ختم ہوئی ہے، تو اس دن میں نے یہ 1965 کی اسکول جوائن کیا تھا۔ تو 23 ستمبر کو میں اسکول گیا تھا، اپوائنٹمنٹ میری 25 ستمبر سے ہے۔ اچھا، یہ تو بنیادی تعارف ہے۔ آپ کوئی مزید سوال آپ کرنا چاہیں تو بول دیں، میں وہ اس کے جواب دے دوں گا، مجھے جو میری یادداشت ہے اس کے مطابق۔ ضرور ماسٹر صاحب۔ تو آپ 1955 میں آپ نے بتایا، تو ربوہ کے بڑے ابتدائی ایام ہوں گے وہ تو؟ ہاں جی۔ تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں۔ تو دیکھیں، وہ جو ماحول تھا، وہ میں نے ربوہ میں فرشتوں کا نزول جو ہے وہ دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ صحابہ کرام کا دور تھا، ان سے ملتے تھے، اور جو حضرت مولوی راجے کی صاحب کے پاس بھی آنا جانا ہوتا تھا، ان سے بھی دعا کی درخواست کرتے تھے۔ تو بڑا صبح کے وقت بھی صلی اللہ اور خالص دینی ماحول، اور مبلغین، زیادہ تر مبلغین کا بڑا چرچا ہوتا تھا، آتے جاتے رہتے تھے۔ اسٹیشن پر ان کو ہم الوداع کہنے اور ان کو خوش آمدید کہنے، استقبال کرنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ تو وہ خلفاء سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ خلیفۃ المسیح ثانی کو بڑے
قریب سے میں نے دیکھا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ماشاء یہ اللہ، موقع مہیا کیا ہے، تو ایک بڑی سعادت ہے، ہاں بالکل. جی. تو یہ جو ہے نا مسیح موعود علیہ السلام کا مسلم موت کے بارے میں کہ بہتوں کو وہ اپنے مسیحی نفس کی وجہ سے شفا دے گا، ہاں جی، ہاں جی. تو میں بھی اس نشان کا مصداق ہوں. اچھا، تو شور کوٹ ہمارے گاؤں سے قریب 4-5 میل کے فاصلے پر تھا. تو حضور ہر سال خلیفۃ المسیح ثانی سندھ جایا کرتے تھے، ہاں جی، ان کی زمینیں تھیں. بالکل. تو راستے میں جو جماعتیں ہوتی تھیں ان کو مرکز کی طرف سے یہ اطلاع دے دی جاتی تھی کہ آپ نے اگر ملاقات کرنی ہے تو فلاں ٹائم پہ وہاں پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. تو مجھے ایک ایسی بیماری تھی کہ کوئی آرام نہیں آ رہا تھا. مثلا میرے پیٹ پہ خارش تھی اور وہ پانی رستا رہتا تھا. اچھا، تو والد صاحب نے جو اس کا زمانے کا مطلب دیسی علاج تھا ہاں جی، وہ جونکیں لگوا دیں، اور بعض اوقات وہ سنگیاں ہوتی تھیں جو خون، تاکہ پرانے لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ خون جو گندا ہے اس کو نکال دیا جائے تاکہ نیا خون پیدا ہو. بالکل سنا میں نے. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی. اسی بھی ایک دفعہ طاری ہو گئی تھی، تو اس کو آرام نہیں آ رہا تھا. میرے بھائی تھے بڑے، وہ شور کوٹ ریلوے کا اسکول تھا، وہاں ٹیچر تھے. نئی نئی پینسلیں ایجاد ہوئی تھی، وہ بھی استعمال کی گئی، تو کوئی خاص اثر نہ ہوا. اچھا، تو ایک دفعہ یہ اطلاع ملی کہ حضور جا رہے ہیں سندھ. تو والد صاحب کہنے لگے چلو بیٹا چلتے ہیں. 4-5 میل کا فاصلہ پیدل ہی جایا کرتے تھے، وہ اچھا، اتنی اچھا. سہولتیں نہیں ہوتی تھیں اس وقت میں. ہاں جی، تو ہم وہاں پیدل گئے. حضور آئے، حضور نے کھڑکی سے باہر سر نکالا. تو والد صاحب کو تو ذاتی طور پہ جانتے تھے، ہمارے گاؤں بھی گئے تھے اچھا. وہاں کاٹھ گڑھ انڈیا میں. تو حضور، اب میرے والد صاحب نے حضور سے درخواست کی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو یہ بیماری ہے، آرام نہیں آ رہا. پیٹ سے کپڑا اٹھا کے ہاں جی. دکھایا. اچھا، تو پھر حضور نے وہ کرتے کے اوپر سے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا. اچھا، ہاں جی، کہا کہ اللہ تعالیٰ شفا دے. اور حضرت صاحب 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ بالکل آرام آ گیا. واہ. یہ ایک نشان ہے. ہاں جی، ہاں جی، بالکل. خلیفہ وقت کا. ہاں جی، تو بہرحال یہ ماحول تھا، مطلب خلفاء سے محبت، ان سے ملاقات. جب ہمارا یعنی ہم میٹرک کے امتحان میں جب ہمیں فری کیا گیا تو حضور سے آخری ملاقات تھی. اس کے بعد کسی سے حضور نے ملاقات نہیں. اچھا، اچھا، اچھا. فضل عمر وہاں جو تھا قصر خلافت میں ہاں جی، ہاں جا جی. کے ہم نے اچھا، ملاقات کی تھی. 1959 کی بات ہے. اچھا، اس کے اچھا. بعد حضور منظر عام پہ نہیں آئے، زیادہ بیمار ہو گئے تھے. ہاں جی، ہاں جی. تو یہ تھا ماحول وہاں، ربا کا بھی دینی ماحول تھا. اچھا. وہاں ہر لحاظ سے اسکول کے جو ہمیں اساتذہ ملے تھے وہ بھی غیر معمولی طور پہ محبت کرنے والے، اور ڈیڈیکیشن جو تھی ان کی اپنی پیشے سے، بالکل. وہ ہمارے لیے ایک نمونہ تھی. چلتے پھرتے حضرت مولوی عبدالرحمن صاحب بنگالی ہوتے تھے، وہ چلتے پھرتے کاپیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، وہ کریکشن کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ایک ہی لگن تھی کہ بس ان کو جو ہمارے اندر ہے ان کے اندر منتقل کر دیا جائے. اچھا، اچھا، اچھا. تو یہ سسٹم تھا. ہمیں تو اساتذہ بھی بہت اچھے ملے، اچھا. اسکول کا ماحول بھی بہت اچھا ملا، اور وہ خدا تعالیٰ نے ہر قسم کی سہولت بھی دی. مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے.
ہاں جی ہاں جی ہاں جی، جو فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، بے اللہ شک تعالیٰ نے اپنے فضل سے سب کچھ دیا. بے شک. کوئی اور پیسہ؟ تو تبدیلیاں آپ نے کیسی دیکھیں جب آپ خود گئے تھے اسکول میں، اس کے بعد سے جب آپ نے جوائن کیا ایز اے ٹیچر، تو ظاہر ہے ایک تو پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے بندے کا، اسٹوڈنٹ سے ٹیچر کا. اس کے علاوہ اور تبدیلیاں کس طرح کی دیکھیں آپ نے؟ مثلاً کیا تبدیلیاں نیشنلائزیشن کے بعد یا ویسے ہمارے اساتذہ؟ پہلے بھی بعد میں بھی. ہاں، تو پہلے تو ایک ماحول ہی عجیب تھا نا، ہاں جی کہ ہاں جی وہ ہر لحاظ سے مطلب ہے کہ ہر پہلو سے نشو و نما کی جاتی تھی، تربیت کی جاتی تھی. جماعت کا اپنا انسٹیٹیوشن تھا. جماعت کا اپنا انسٹیٹیوشن تھا. حضرت مولوی محمد ابراہیم صاحب بھامڑی، ہم نے بہت سارا دین ان سے سیکھا ہے. ہاں جی ہاں جی کو دعوت الامیر پڑھایا کرتے تھے. قرآن کا ترجمے کی آج بھی مجھے سوجھ بوجھ ہے، وہی میٹرک میں جو پڑھا تھا ترجمہ. اچھا اچھا اچھا. تو وہ ان کا ہی پڑھایا ہوا تھا. اور پھر دلائل، استدلال، یہ سب چیزیں انہوں نے سکھائیں. اور دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ماحول تھا. دور دور سے لوگ آتے تھے وہاں روا میں اپنے بچوں کو داخل کرانے کے لیے. ہاں جی ہاں جی. تو بعد میں جب میں سروس ہوئی، اسکول نیشنلائز ہوئے، تو میں مختلف شہروں میں گیا ہوں تو لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے. ہر جگہ مجھے اپنے شاگرد ملے، ہر جگہ روا کے پڑھے ہوئے مطلب یہ ہے بچے ملے. اچھا. سکھے کی میں 4 سال ہیڈ ماسٹر رہا ہوں، تو وہاں کا چیئرمین سے تھا، وہ بھی ہمارے شاگرد تھا. اچھا اچھا اچھا. تو ایک دفعہ میرے پاس بیٹھا ہوا تو سارے سگریٹ پی رہے تھے. ہاں جی. میں نے کہا اوے نصر اللہ، آپ کیوں نہیں سگریٹ پیتی؟ سب پی رہے ہیں. ہاں جی. تو کہنے لگا مات صاحب یہ تحفہ مجھے ربوہ سے ملا ہے. اچھا اچھا اچھا. تو ہاں بالکل ساری دنیا سے آتے تھے، خالی ربوہ کے بچے تھوڑی ہوتے تھے، ہر جگہ سے لوگ بچے آتے تھے. مطلب افریقہ سے یہ پٹیل فیملی، مارشس سے بھنو ایک لڑکا تھا مجھے یاد ہے، جو ہاں جی ہاں جی. کیونکہ میں نے ہاسٹل میں بھی 10 سال کام کیا ہے نا. کیسے؟ ٹیوٹر رہا ہوں میں. اچھا 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 اچھا. وہ پورا آپ نے تو وہ دیکھا ہوا ہے، بہت بڑا ہاسٹل تھا، وہ سارا بھرا ہوا ہوتا تھا. دیکھو لندن سے وہ میر محمود اللہ وغیرہ ان کی فیملی، وہ سارے صرف اس بات، حالانکہ لندن لوگ پڑھنے کے لیے بالکل، اب تو ہمارے زمانے میں تو جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنے بچے آ کے روا میں داخل کروائے کہ یہاں اچھی تربیت ہوتی ہے. ہاں جی، کیا زمانہ تھا. کیا زمانہ تھا وہ. بہرحال تو وہ ہاسٹل کہاں پہ تھا جب ہم تھے اس وقت؟ تو ہاسٹل نہیں تھا. آپ نے کون سا؟ میں نے 85 میں کیا نا میٹرک، تو وہ اسکول جب 81 میں شروع کیا. 73 میں جب اسکول نیشنلائز ہوئے ہیں نا. ہاں جی ہاں جی. تو اس وقت پھر انہوں نے یہ سارا سسٹم ختم کر دیا. اچھا 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 اچھا. تو اس سے پہلے مطلب یہ 75 تک میرے خیال میں رہا ہے. اچھا اچھا اچھا. 10 سال میں ٹیوٹر رہا ہوں. اچھا. تو وہ بڑی سخت زندگی تھی. ہاں جی ہاں جی. تو کیونکہ اسکول کے فوراً بعد پھر ہاسٹل چلے جانا. بالکل بالکل. تو چھٹی ہوئی کوئی نہیں ہے. تو بچوں کی تربیت کا خاص طور پہ خیال کرنا. ہاں جی. پھر رات کو اسٹڈی ٹائم ہوتا تھا. پھر دیکھنا کون مسنگ ہے کون نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی. پھر بعض قاتل لڑکوں جو دیکھنا کہ وہ نہیں ہیں تو وہ پھر ان کو جا کے بعد کو چلوٹ سین میں کے سامنے کھڑے ہوتے اچھا تھے. اچھا اچھا اچھا. ڈھونڈنا پڑتا تھا. ہاں جی. تو مطلب اتنا خیال رکھا جاتا تھا بچوں کا. تو سارے واقفین زندگی تھے جو کارکنان تھے جو اساتذہ تھے. بس وہ ایک جذبہ تھا ان کے اندر. اچھا. یہ اللہ تعالیٰ نے. تو فارمل واقف زندگی نہیں تھے سارے. ہاں جی نہیں. اچھا اچھا اچھا. لیکن پھر بھی زندگی بھی تھے لیکن وہ بہت تھوڑے تھے. اچھا 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 اچھا. تو یہ ماحول تھا. یہ نہیں وہ ہاسٹل میں تو بہت ٹف زندگی. رات کو 11 بجے جاتے تھے. 10 دن ہم کبھی 3 ہوتے تھے کبھی 4 ہوتے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو ایک ہفتہ وہاں بچوں کے درمیان سونا پڑتا تھا. اچھا. رات کو. اچھا. بلکہ جب تو کتنی قربانی تھی فیملی کے ساتھ وہ ٹائم بھی جو ہوگا آپ کا.
تو پھر وہ جو ہے بچے جب کھانا کھاتے تو حکم تھا کہ جو ٹیوٹر ہے وہ درمیان میں بیٹھ کے کھانا کھائے ان کے اچھا ساتھ، اچھا 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 ایسا نہ ہو کہ کوئی پلیٹیں چل جائیں ایک دوسرے پہ لڑائی جھگڑا، ہاں یا جی ہاں ایسے جی ہاں بچوں جی میں یہ جبلت ہوتی ہے نا، بالکل بالکل، بچوں کا تو کام ہی یہ ہے. ہاں جی. تو اس وجہ سے یہ ہماری انجمن، ہماری جماعت ہر لحاظ سے وہ ان کی تربیت کا اہتمام اچھا، کرتی تھی. تو 74 کے بعد آپ نے جو بتایا جب نیشنلائز ہوا جب بھٹو کے زمانے میں، تو کیا اس وقت کیا تبدیلیاں نوٹس کی آپ نے؟ اس وقت بہت سارا ماحول ہی تبدیل کر دیا یکدم یک لخت. یک لخت ہی تبدیل کر دیا اچھا. گیا نا. وہ ہماری لائبریری ختم کر دی گئی، کتابیں وہاں سے اٹھا کے بھجوا دی گئیں کہیں اور، پتہ نہیں کہاں انہوں نے بھجوائیں. وہ ہر یہ نہیں کہا کہ آپ کو ہمیں یہ کتابیں نہیں چاہیے لے جائیں، وہ غائب ہی کر دیں؟ نہیں یہ نہیں دی. ہم نے کہا کہ ہماری کتابیں ہمیں دے دو، نہیں، وہ بوریاں بھر کے جنگ بھجوا دی. پتہ نہیں وہاں انہوں نے کیا کیا اچھا اس کے اچھا ساتھ. اچھا. تو یہ چیزیں تھیں، وہ ماحول ہی یک لخت ان لوگوں نے بدل اور تبدیلیاں کر دیں. ہاں جی. جو تھے تو وہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ تبدیلی جو کر دی جائے تو وہاں کسی ایم ڈی کو نہیں آنے دیا جاتا تھا. اچھا 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 تو اچھا. وہ ان کو ایک خاص مقصد کے تحت ہاں جی ربوہ میں اکٹھا کیا جاتا تھا تاکہ ہمارے ماحول کو ہاں جی. یہ لوگ خراب کریں. اور مجھے یاد ہے خاص کر اسلامیات کے جو ہوتے تھے جو ٹیچر ہوتے تھے وہ ہمیشہ غیر احمدی ہوا کرتے تھے. ہاں جی ہاں جی. بہت تھوڑا سا رشید اسلم صاحب سے ہم نے پڑھی ہے اسلامیات، اس کے علاوہ باقی 4 سال جو تھے نا ہمیشہ کوئی غیر احمدی ہوتا تھا ٹیچر. وہ ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کا ماحول خراب کیا جائے، اور اس کو تو وہ بڑا مجاہدہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہم نے بہت بڑا کام ہاں کر جی ہاں جی، دیا ہے. حجت تمام کر رہے ہیں بچوں کے اوپر. ہاں جی. اور وہ بڑا ظلم بھی کرتے تھے، بچوں کو بروٹلی مارتے بھی تھے. بالکل بالکل بالکل. تو یہ بہرحال چیزیں تھیں. تو میں نے 65 میں اسکول جوائن کیا ہے. ہاں جی. اور وہ 20 سال پڑھایا ہے. پھر میں ایڈمنسٹریشن میں چلا گیا تو 85 میں پروموٹ ہو کے منڈی بہاؤالدین گیا ہوں، وہاں 1 سال رہا ہوں. اچھا. پھر میں جو ہے وہاں سے سکھی کی آ گیا. اچھا. سکھی کی تبادل ہو گیا، 4 سال وہاں رہا ہوں. لیکن میں نے ربوہ نہیں چھوڑا. میں نے کہا میرے بچے ربوہ میں ہی رہے. خود میں نے تکلیف اٹھا لی ہے. روز سکھی کی سے ربوہ آیا. او مائی گاڈ. اچھا، اتنا لمبا سفر. روز آتا تھا. اچھا. اور وہ جی ٹی ایس چلتی تھی اس میں بس. تو لیکن میں نے ان کو ڈسلوکیٹ نہیں کیا کہ یہ کہیں بھی بڑی قربانی ہے اپنے بچوں کی خاطر. ہاں جی. تو ان کے اسی ماحول میں ان کو رکھا اللہ تعالیٰ نے. پھر یہ دونوں نے پھر وہیں سے ایم ایس سی بھی کر لی. ہاں بالکل، قدیر تو میرے ساتھ ہی تھا، میری کلاس میں تھا. ہاں جی ہاں جی. تو یہ سسٹم تھا اس وقت. تو آپ نے جان کے قدیر کی کلاس کبھی نہیں پڑھائی؟ کیونکہ ہمیں پڑھایا نہیں آپ نے کبھی. آپ نہیں تو چاہتے ہیں رینڈملی ویسے ہی ایسے ہو گیا؟ کئی دفعہ ہوتا ہے نا وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو خود نہیں پڑھانا چاہتا. ہاں بالکل. تو اتفاق سے ہی ایسا ہوا کہ وہ کبھی موقع نہیں ملا آپ سے کلاس پڑھنے کا. میں نہیں، وسیم کو تو میں نے شاید پڑھایا. اچھا اچھا اچھا. یہ سلسلہ تھا اس وقت. تو وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات تھے. دیکھو مسیح موت کے اسکول میں کام کرنے کا نیت جب انسان کی ہو تو اللہ تعالیٰ بڑا نوازتا ہے. تو میں نے ستمبر 65 میں اسکول جوائن کیا ہے. ہاں جی. ہماری انجمن جو تھی یہ جو تھی نا یہ تو بڑی ویل اسٹیبلشڈ انجمن تھی. ہاں جی. تو یہ باقاعدہ ان کی پینشن کا یا ان کا مطلب ان کا خیالات رکھا، جو بھی دیتے تھے ہاں جی اچھا گزارا دیتے تھے. یہ معمولی نہیں تھا. الحمدللہ. گورنمنٹ 220 دیتی تھی، یہ 180 ہمیں دیتی تھی. اچھا اچھا اچھا.